کہ دجال آ جائے، تمہیں کیا پتا دجال کیا ہے؟ معمولی سمجھتے ہو دجال کے فتنے کو میرے بھائیو؟ ہاں، آسان کہنا بہت ہے، لیکن دجال کا فتنہ اس روئے زمین پر نبی فرماتے ہیں اس روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی ڈرا رہا ہوں، لیکن جو چیز میں بتا رہا ہوں کسی نبی نے نہیں بتایا۔ اس کے ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن صرف مومن پڑھ سکے گا۔ پی ایچ ڈی کر کے کوئی آ جائے، ایمان نہیں ہوگا سینے میں، تو وہ کافر صرف جو ہوگا نہیں پڑھ پائے گا، نہیں پڑھ پائے گا۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا میرے بھائیوں، ایک ہاتھ میں جنت لے کے پھرے گا، ایک ہاتھ میں جہنم لے کے پھرے گا۔ ایک ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں پانی کی نہر ہوگی۔ آسمان سے کہے گا بارش برسا تو بارش ہوگی، زمین سے کہے گا سبزہ اگا دے تو سبزہ اگا دے گی۔ لیکن نبی فرماتے ہیں جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہے، جو جہنم ہے وہی جنت ہے۔ اس کی جنت پہ نہ مرنا، اس کی جنت میں جو گیا وہ سمجھو جہنم میں گیا، اور جو جہنم میں گیا وہ سمجھو جنت میں گیا۔ کتنے مومنوں کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑوں میں الگ کر دے گا۔ تمہارے مرے ہوئے جو باپ دادا فیملی کے سینکڑوں سال پہلے مر گئے، اگر تم ان کو بھی بولو گے زندہ کرنے کے لیے تو زندہ کر دے گا۔ یہ فتنہ ہوگا اتنا بڑا، ہاں، کہ آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ دجال کا فتنہ رونما ہو جائے، قبل اس کے کہ وہ جانور نکل آئے جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اتنا خطرناک جانور ہوگا جو قیامت سے بالکل قریب نکلے گا اور لوگوں کے ماتھے پہ نشان لگاتا جائے گا، ہادہ مومن ہادہ کافر، یہ مومن یہ کافر، یہ مومن یہ کافر۔ کیا تم انتظار کرتے ہو کہ وہ جانور نکالوں میں؟ اللہ فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، وہ لوگوں اچھے اچھے اعمال کر کے تم آگے نکل جاؤ، ان فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو، قبل اس کے کہ دجال آ جائے تمہیں موقع نہیں ملے گا توبہ کے لیے۔ ہدایت کے جب دروازے بند ہونے لگیں گے، اس وقت جب آنکھ تمہاری کھلے گی تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ابھی خوشحالی ہے، ابھی نعمت ہے، ابھی کر لو توبہ۔ ایسے فتنے جب رونما ہوں گے نا تو انسان اتنا بزی ہو جائے گا اور اتنا پریشانیوں میں آ جائے گا کہ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ وہ جانور نکل آئے گا قبل اس کے کہ دھواں نکل آئے، ایسا دھواں، زمین میں بھی دھواں ہوگا، آسمان میں بھی دھواں ہوگا۔ اور میرے بھائیو، کیا تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ کیا انتظار کر رہے ہو؟ نبی فرماتے ہیں وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تب توبہ کرو گے؟ تب تم ہدایت کی کوشش کرو گے؟ کب کرو گے؟ ابھی کر لو، ابھی صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، آسانیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، نعمتیں ہیں، فراغت ہے تمہارے پاس، قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تمہاری صحت چھن جائے، قبل اس کے کہ تمہاری زندگی چھن جائے۔ میرے بھائیو، قبل اس کے کہ یہ روح آ کے حلق میں اٹک جائے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب روح آ کے حلق میں اٹک جائے، اس سے پہلے۔ اور اس وقت تک بھی اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکل جائے۔ لیکن میرے بھائیو، جب بڑے بڑے فتنے رونما ہونے لگیں گے، حالات اتنے بگڑ جائیں گے، آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ اسی لیے نبی نے فتنوں کو تاریک رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی ہے، تاریک رات کے ٹکڑوں سے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی جو حدیث سنایا ہوں آپ کو، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کچھ سجھائی نہیں دے گا، ہاتھ بھی دیکھنا چاہو گے نا دکھائی نہیں دے گا، کہاں سیدھا راستہ ہے نہیں پتا چلے گا، کدھر جانا ہے نہیں پتا چلے گا۔ ابھی اجالا ہے، ابھی آسانی کا زمانہ ہے، تلاش لو سیدھی راہوں کو، سچے راہوں پہ
سچی راہوں کی تلاش اور جستجو ابھی کر لو قبل اس کے کہ یہ 6 چیزیں نبی کہہ رہے ہیں ظاہر ہو جائیں. دجال آ جائے, زمین سے جانور نکل جائے, دھواں پھیل جائے, سورج مغرب سے نکل جائے, او خاصت احدکم, یا تمہاری موت آ جائے, او امر العامہ, یا قیامت آ جائے. تو ان